ابراہیم علیہ السلام اتنے سخی تھے، کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، ہمیشہ اپنے کھانے میں دوسرے کو شریک. اور قرآن نے جو ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو بیان کیا، میں پہلے یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ قرآن اس بات کو ہائی لائٹ کیوں کر رہا ہے. دو تین دفعہ قرآن نے واقعہ بیان کیا کہ فرشتے آئے انسانی شکل میں. فما لبثا، ابھی ٹائم گزرا ہی نہیں ہے کہ ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے آئے. ویسے تو اصول ہے کہ مہمان جب آئے تو تھوڑا ہیلو ہائے، کون کہاں سے آئے، خیریت، کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے وغیرہ وغیرہ چلتا ہے نا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے، ابھی آگے بیٹھے ہیں، پوچھا بھی نہیں ہے کہ انسان بھی ہوگے نہیں ہے، بھنا ہوا بچڑا سامنے. جی پہلے بسم اللہ کریں، اس کے بعد بتائیں کیوں آئے ہو. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں. کیونکہ بھنا ہوا بچڑا جب صحیح سالم روسٹ آپ کے سامنے رکھا جائے تو پیٹ کتنا ہی بھرا ہوا ہو، تھوڑے سے نوالے تو آدمی، اگر آدمی ہو، گوشت کھانا بندے دا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں ہندو حضرات جو بیان سنتے ہیں ان سے انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں، کسی دن کھا کے دیکھو، جان آئے گی، طاقت آئے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آدمی بنتا ہے، عورت بنتی ہے گوشت کھانے سے، پاور آتی ہے جسم میں، پروٹین ہے. دالوں سے وہ گزارا، دالیں بھی ضروری ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کھانا پڑے گا، آپ جائیدادیں کھانی پڑیں گی لوگوں کی. تو پیغمبر نے جب بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا تو فلما رأى أيديهم، دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں. بھائی تھوڑا سا تو انسان لے لیتا ہے، ایک تو اس لیے کہ اتنی مرغوب چیز، دوسرا اس لیے کہ جب میزبان نے اتنی محبت محنت سے کچھ بنایا ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے لوگ کچھ کھا لیتے ہیں. ہوتا ہے نا بھائی، اتنی محنت سے بنایا، دو نوالے تو لے لیں، لیکن ان کے لیے تو وہ پتھر ہے نا، فرشتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں یہ لوگوں میں غیرت تھی کہ جب کسی کے گھر کا کھائیں گے تو اس کو نقصان پہنچانا ہے تو پھر اس کے گھر سے کھاؤ نہیں. جس تھالی میں کھاتے تھے اس تھالی میں چھیدنے کا رواج نہیں تھا. آج تو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں کیا کرتے ہیں؟ چھید کرتے ہیں. تو ان کو یہ ڈر ہو گیا. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت تھی یہ ٹرانسفر ہوئی ہے. تو یہ جو سخاوت ہے نا یہ بھی بلڈ سے، ابا سخی ہوں گے تو بچے بھی اکثر سخی ہوتے ہیں. ورنہ مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.